بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے کتے لڑانا، ڈھول اور گانا، اس سلسلے میں چوتھا حصہ یعنی آخری حصہ پیش کرنا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اکثر جگہ پر لوگ کتے لڑاتے ہیں، بازیاں لگاتے ہیں، مرغوں پر، جانوروں پر لڑاتے ہیں، بگاتے ہیں، اور اس بیان کے حصے میں گانے والوں نے جو توبہ کی، کچھ ان کے واقعات اور کچھ مزید احادیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 35 کفریہ اشعار اور گانے باجے کی ہولناکیاں بیان ملتان شریف کے اندر یہ بیان فرمائے تھے، جن سے میں نے آپ کے سامنے پہلے 3 بیان پیش کیے۔ اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں چوتھا بیان پیش کر رہا ہوں۔ مرکات فضائل قرآن حضرت علامہ افتخار احمد قادری مصباحی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کوفہ کے قریب ایک مقام سے گزرے، یعنی ایک جگہ پر تشریف لے کر جا رہے تھے۔ لوگ ایک شخص کے گھر میں اکٹھے ہو کر شراب پی رہے تھے۔ ایک گویا گانے گانے والا ان کے ساتھ تھا، جس کا نام زازان تھا۔ وہ باجے کے ساتھ گانا گا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آواز کی تعریف فرمائی اور فرمایا، کاش یہ آواز کتاب اللہ کی قرآت کے لیے یعنی تلاوت کے لیے ہوتی، اور تعریف فرمائی اور فرمایا، کاش یہ آواز کتاب اللہ کی قرآت کے لیے ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور اپنی چادر اس گویے کے سر پر ڈال دی، سر کے اوپر رکھ دی اور تشریف لے گئے۔ بعد میں زازان نے پوچھا کہ یہ کون سی شخصیت تھے؟ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ نے یہ سنا زازان نے کہ یہ آواز قرآن قرآت کے لیے ہوتی، تلاوت کے لیے ہوتی، تو فرمایا
میرا دل بدل گیا اور میں ڈر گیا، دل میں ڈر آ گیا اور اٹھے اور باجے کو لکڑی کو زمین پر پھینک دیا اور توڑ ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچا اور رومال اپنی گردن پر رکھا اور رونے لگ گیا۔ صحابی رسول نے گلے لگایا اور دونوں رونے لگ گئے۔ فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی کیوں نہ اس سے محبت کروں۔ زازان گانے بجانے سے توبہ طائب ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کر لی، قرآن کی تعلیم حاصل کی اور درجہ امامت تک پہنچے۔ سبحان اللہ تعالی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت علامہ افتخار احمد قادری صاحب نے اپنی کتاب دے اندر فضائل قرآن دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک کوفے دی گلی وچوں تشریف لے کے جا رہے سی، ایک مقام تو گزر رہے سی، ایک شخص نو دیکھیا جس دے آس پاس بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے نے۔ فرمایا کچھ لوگاں نے شراب بھی پیتی ہوئی سی، فرمایا اوتھے جمع سی ایک گویا جس دا نام زازان سی، فرمایا اوتھے گانا گا رہا سی باجے دے نال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جس ویلے آواز سنی آپ نے فرمایا کاش اے آواز اے کنی چنگی آواز ہے، اے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے واسطے ہوندی، قرات دے واسطے ہوندی، تلاوت دے واسطے ہوندی تے کچھ ہور ہی گل سی۔ فرمایا اپنی چادر مبارک لا کے فرمایا انہاں دے سر دے اتے رکھ دیتی، سر دے اتے رکھ دیتی اور فرمایا تشریف لے گئے۔ فرمایا جس ویلے تشریف لے کے چلے گئے بعد دے وچ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کون شخصیت سی، فرمایا یہ کون ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے۔ جس ویلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے کے چلے گئے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں؟ فرمایا جی میرے مسلمان بھائیوں۔ زازان نے پکی توبہ کر لی۔ جس ویلے آپ نے سنیے قرآن دے واسطے آواز استعمال ہوندی تے کچھ ہور گل سی، آپ اٹھے اور باجا بھی توڑ دیتا، فرمایا زمین تے سٹ دیتا، توڑ دیتا اور گانے تو توبہ کر لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے، فرمایا آپ دی خدمت وچ حاضر ہوئے، اپنے گلے دے اندر رومال بنے ہویا سی۔ جس ویلے حاضر ہوئے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ نو گلے نہ لا لیا اور رون لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی رون لگ گئے، حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ بھی رون لگ گئے کیونکہ زازان نے گانے تو توبہ کر لی سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بندے نال کیوں نہ محبت کراں جس بندے نے اللہ تعالیٰ دے نال محبت کر لیے، اللہ تعالیٰ دے نال محبت کر لیے، گانیاں تو توبہ کر لیے اور صحابی رسول دی صحبت اختیار کر لیے۔ اور فرمایا آپ نے جس ویلے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، گانیاں تو باجیاں تو فرمایا تبلیاں تو سچی توبہ کر لی تے صحابی دی صحبت اختیار کر لی اور قرآن مجید دی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی، حدیث شریف دی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی۔ میرے مسلمان بھائیوں فرمایا اسی طرح اللہ سانو ہی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے گانے گاندے نے، ڈھول وجاندے نے، تبلے وجاندے نے، انہاں دے واسطے درس عبرت ہے تے جڑے سندے نے انہاں دے واسطے بھی درس عبرت ہے۔
میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا اب بھی مسلمان ڈھول گانوں تبلوں گناہوں کھیلوں سے توبہ کریں کہ ہن بھی مسلمان اسی طرح توبہ کریں۔ میرے مسلمان بھائیو فیضان سنت اور رونق المجالس کے اندر کہ بصرہ میں ایک گانے والی طواف شوانہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی، بہت بد کردار عورت تھی۔ ایک دن اپنی لونڈی کے ساتھ اپنی خدمتگار کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک مقام سے اسے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک مبلغ بیان کرنے والا بڑے اہتمام میں فرمایا جہنم کے عذاب بیان کر رہا تھا، جہنم کے عذاب بیان کر رہا تھا، عذاب کا ذکر کر رہا تھا، عذاب کے بارے میں بات کر رہا تھا، تذکرہ کر رہا تھا اور خوف خدا کا تذکرہ کر رہا تھا۔ سب رو رہے تھے، شوانہ کے دل میں اثر ہوا اور اللہ کے خوف سے کانپنے لگی اور پھر کہنے لگی اگر میں توبہ کروں تو کیا خدا میری توبہ قبول کرے گا؟ فرمایا گناہ معاف کر دے گا؟ فرمایا اللہ کے نیک بندے نے فرمایا ہاں اللہ معاف فرما دے گا۔ کہنے لگی میرے گناہ بہت بڑے ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ شوانہ روتی ہوئی بولی میں ہی شوانہ ہوں، آج سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ گانوں سے توبہ کی اور سارے بصرہ میں عابدہ زاہدہ عبادت کرنے والی مشہور ہو گئی، نیک عورت بن گئی۔ تو توبہ گناہوں کو فرمایا دھو ڈالتی ہے، آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو۔ جو لوگ اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے